بستر پر لیٹے لیٹے چاروں کل درود شریف، آیت الکرسی اور تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ جاننے سے پہلے آپ ایک درویش کا قصہ سماعت فرما لیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک درویش کسی گاؤں میں آیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، چاہے کھڑا ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوتے کہ یہ درویش ہر حال میں ذکر کیوں کرتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نے درویش سے پوچھا، بابا جی کیا ذکر کرنا اتنا ضروری ہے؟ اور اگر وضو نہ ہو یا تھکاوٹ ہو تو بھی؟ تو درویش مسکرایا اور کہا، بیٹا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک سوداگر تھا جو بہت دولت مند تھا، لیکن وہ بہت غافل بھی تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، مگر اسے ہمیشہ خوف رہتا کہ کہیں چور نہ آ جائیں اور اس کا خزانہ نہ چرا لیں۔ وہ ہر رات جاگ کر اپنے خزانے کی نگرانی کرتا اور سوتے وقت بھی اسے فکر رہتی کہ کوئی آ کر اسے لوٹ نہ لے۔ ایک دن ایک فقیر اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تم اپنے دل میں ایسا خزانہ رکھ لو جو چور چرا نہ سکیں تو تمہیں سکون مل جائے گا۔ کہتے ہیں سوداگر حیران ہوا اور بولا، ایسا کون سا خزانہ ہے جو چور چرا نہ سکیں؟ فقیر نے جواب دیا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تمہارا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہوگا تو نہ تمہیں دولت کے چلے جانے کا غم ہوگا، نہ چوری کا کوئی بھی خوف، کیونکہ جو چیز ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہے وہی اصل دولت ہے۔ یہ سن کر سوداگر نے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ پہلے اسے یہ سب کچھ مشکل لگا، پھر عادت بن گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ اتنا مطمئن ہو گیا کہ دولت کی فکر کرنا چھوڑ دی، کیونکہ اس کا دل ذکر الہی سے روشن ہو چکا تھا۔ دیکھیں، ذکر ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے ہم وضو میں ہوں یا نہ ہوں، چاہے بستر پر لیٹے ہوں یا چل رہے ہوں۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ کم ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ یہ چیز آپ کے ساتھ رہے گی۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر وضو بستر پر لیٹے ہوئے چاروں کل درود شریف اور تسبیح پڑھنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ ذکر الہی کے لیے وضو افضل اور بہتر ضرور ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تب بھی تسبیح، درود شریف اور قرآن کی وہ صورتیں جو زبانی یاد ہوں پڑھنا بالکل جائز ہے۔ البتہ اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ زبانی نہ ہو اور آپ اسے کسی مصحف یعنی قرآن کی کتاب یا آپ کسی چیز جس پر قرآن لکھا ہوا چھو کر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہیں تو ذکر الہی سے رکنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں یاد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا اور قرآن کی صورتیں زبانی پڑھنا ہر حال میں جائز اور باعث برکت ہے۔ وضو کرنا یقیناً پاکیزہ اور افضل عمل ہے، اور وضو کی حالت میں عبادت کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ذکر و اذکار کے لیے وضو شرط نہیں۔ اس کی کچھ عام نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذکر بغیر وضو جائز ہے۔ اگر آپ وضو میں نہیں ہیں تو بھی آپ ذکر، تسبیح اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی آپ بغیر وضو
یاد رکھے کر سکتے ہیں۔ قرآن کا جو قرآن کی جو کتاب ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے۔ لیٹ کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یاد کرتے ہیں، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ دیکھیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو جب سوتے ہیں تو تب بھی سونے سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔